اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 دفعہ جنت کی خوشخبری دی۔ آپ کی مجلس میں کچھ صحابہ تشریف فرما تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، منتظر تھے کہ کون ہے وہ جنتی۔ ایک انصاری صحابی اتنی دیر میں تشریف لائے، ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا اور ان کے داڑھی کے بال جو تھے وہ وضو کے قطرات ان سے ٹپک رہے تھے، گیلے تھے۔ تو انہوں نے آ کر سلام کیا اور پھر اگلے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے، پھر تیسرے دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی ارشاد فرمانے لگے کہ تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا ہے، اور تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی تشریف لائے۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ میں یہ جو انصاری صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی خوشخبری ملی ہے، میں دیکھوں کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے یا امتیازی ان کا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی، اور جنت کی خوشخبری ملی ہے ان کی طرف سے وما ینطق عن الہویٰ، کہ جو اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چل دیا اور میں نے سوچا کہ چند دن کے ساتھ گزاروں اور دیکھوں کہ ان کا کیا امتیازی وصف ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ دن رات رہا، رات کو وہ سو جاتے، کروٹ بدلتے، اللہ اکبر کہتے، اللہ کا نام لیتے، اور نماز کے فجر کے وقت بیدار ہوتے، اور میں نے 3 دن رہنے کے بعد ان میں کچھ ایسا امتیازی نہ پایا کہ جن کی وجہ سے مجھے لگے کہ یہ جنت ان کو اس کی وجہ سے ملی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ سے اجازت چاہی صحابی سے، اور میں کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دفعہ جنت کی خوشخبری دی، تو مجھ میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں جانوں کہ وہ آپ کا کون سا وصف ہے، لیکن اتنے دن رہنے کے بعد مجھے کچھ ایسا امتیازی تو نہ ملا، تو لہٰذا میں اب جانے کا سوچ رہا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جب وہ تھوڑا سا چلے گئے نا عبداللہ ابن عمرو بن عاص، تو پہلے صحابی نے کہا مجھ میں کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہو، مجھے نہیں یاد کوئی ایسا بڑا عمل ہو۔ تو یہی ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ اللہ کے سپرد کرتا جاتا ہے، ان کو بار بار یاد نہیں کرتا کہ میں نے کتنی کر لی اور کتنی نیکی کر لی ہے۔ یہ اللہ کے ولی کا شیوا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے رکو میری بات سنو، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبری جس وصف کی وجہ سے دیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ نہیں اور حسد نہیں، اس پر جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس پر اللہ نے جو اسے دیا ہے۔ مسلمان کے پاس جو کچھ بھی ہے میرے دل میں اس کے بارے میں 2 چیزیں نہیں، ایک تو میں دھوکہ نہیں دیتا ان کو اور دل میں دھوکہ بھی نہیں رکھتا، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے میں ان پر حسد نہیں کرتا۔ تو شاید اس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں ان سے کہنے لگا کہ یہی وہ بات ہے کہ جو آپ کے لیے فضیلت کا سبب ہے، اور یہی بات ہے کہ جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو حسد کے جذبے سے پاک کر دے۔ جب دل پاک ہو جائے گا حسد کے جذبے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو بشارت سنا رہے ہیں، اور وہ صحابی کہتے ہیں میں جس وصف پر پابندی سے عمل کرتا ہوں وہ یہ والا ہے کہ میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے۔ تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارا بھی کردار ایسا ہے، یا دوسرے کو جو نعمت ملتی ہے وہ ہمارے لیے کانسٹنٹ سٹریس اور مسلسل بے چینی کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں کی طرف دیکھیں تو ہماری اکثر پریشانی کا سبب دوسروں کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ دوسروں کے غموں میں ہم ان کو کندھا تو دیتے ہیں رونے کے لیے، لیکن ان کی خوشیاں ہم سے ہضم نہیں ہوتی اور دیکھی نہیں جاتی۔ یہ حسد کا جذبہ کتنا کار فرما ہے، اس کو کچلنے اور دبانے کی ضرورت ہے۔